پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ مرثیہ ہے۔ مرثیہ کی تعریف، اردو مرثیہ کا آغاز و ارتقاء، مرثیہ کی اجزائی ترکیبی۔ پہلے ہم مرثیہ کی تعریف بیان کریں گے۔ مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے جو لفظ رسا سے مشتق ہے۔ رسا کے معنی ہے مردے پر رونا اور آہوزاری کرنا۔ یہ صنف عربی شاعری میں رائج تھی اور اپنے عزیزوں اور بزرگ و برگزیدہ ہستیوں کے انتقال پر رنج و الم کے جذبات سے لبریز جو اشعار کہے جاتے تھے انہیں مرثیہ کہا جاتا تھا۔ لیکن اردو کی حد تک یہ صنف موضوعاتی لحاظ سے واقعات کربلا سے مختص ہو گئی اور اسی مفہوم میں اردو میں رائج ہے۔ تاہم اردو میں ایسے مرثیوں کی کوئی کمی نہیں جو مختلف لوگوں کی اموات پر اظہار غم کے لیے لکھے گئے ہیں۔ پیارے بچوں، لہذا ہم اردو مرثیوں کو یہ بآسانی دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 مرثیہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور واقعات کربلا پر مبنی ہے۔ دوسرا جو ہے نمبر 2 وہ مرثیہ جو مختلف مشاہیری ملک و قوم کی موت پر لکھے گئے اور ان دونوں اقسام کے مرثیوں کے لیے اگرچہ مرثیہ کی اصطلاح کا اطلاق ہوتا ہے تاہم دوسری قسم کے مرثیوں کو پہلی قسم کے مرثیوں سے علیحدہ کرنے کے لیے شخصی مرثیہ کی اصطلاح بھی مروج ہوئی۔ جیسا کہ کہا گیا کہ مرثیہ کے صنف کے لیے کوئی شعری حیت مخصوص نہیں رہی۔ وقت اور زمانے کے ساتھ ساتھ جوں اس صنف کا ارتقاء ہوا اس کی تشکیلی حیتیں بھی بدلتی رہیں۔ ابتدا مرثیے دو بیتی کی حیت میں لکھے گئے جس کی تشکیلی صورت یہ تھی کہ 3 مصرے بند اور چوتھا ٹائپ کا مصرع کہلاتے تھے۔ ابتدائی زمانے کے مرثیے غزل، مثنوی اور ترکیب بند وغیرہ کی حیتوں میں بھی موجود ہیں۔ سودان مخمس کی حیت میں ترکیب بند اور ترجیع بند مرثیوں کے علاوہ مسدس، منفردہ، دو ازدہ بند اور مستزاد کی حیتوں میں بھی مرثیے لکھے ہیں۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ مرثیے کے لیے مسدس کی حیت جو مخصوص ہوئی ہے اس کی ابتدا سودا سے ہوتی ہے، تاہم یہ خیال اس لیے درست نہیں کہ اس سے قبل دکنی دور کی شاعری میں بالخصوص احمد کے ہاں مرثیوں کے لیے مسدس کی حیت ملتی ہے۔ موجودہ عہد میں بھی مرثیہ مسدس کی حیت کا پوری طرح پابند نہیں رہا۔ غالب نے مرثیہ عارف غزل میں اور حالی نے مرثیہ غالب ترکیب بند کی حیتوں میں لکھ کر مسدس حیت سے گریز کا آغاز کر دیا تھا۔ محمد علی جوہر، سیماب اکبر آبادی اور حفیظ جلندری وغیرہ نے مرثیوں کے لیے غزل، قطع، رباعی اور مخمس کی حیتیں اختیار کی۔ ان مثالوں سے ظاہر ہے کہ مرثیہ حیت کی بنا پر نہیں بلکہ اپنے محدود و مخصوص موضوع کی بنا پر صنفی شناخت رکھتا ہے۔ تو اردو مرثیہ کا آغاز و ارتقاء۔ پیارے بچوں، مرثیہ جو ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ اردو شاعری نے بیشتر اصناف سخن میں فارسی شاعری کے گہرے اثرات قبول کیے مگر اردو مرثیہ کی روایت اس سلسلے میں قدرے مختلف ہے۔ وہ اپنی ابتدا اور ارتقاء میں عربی اور فارسی مرثیوں کے مرثی قارئین منت نہیں ہے۔ اس کی بنیادیں اپنی ذاتی ہیں اور اس کی روایات خود اپنے ملک کی سماجی مذہبی روایت کے پس منظر میں پروان چڑھی ہیں۔ ہندوستان کے خمیر میں شامل پر اسرریت ہیرو پرستی اور مذہبی عقیدت مندی نے اس صنف کو فروغ دینے میں نمایاں کردار ادا کیے اور اردو مرثیہ بہت جلد ارتقاء کی منازل طے کرتا ہوا اس مقام تک پہنچ گیا جو عربی اور فارسی مرثیوں کو بھی نصیب نہ ہو سکا۔ اردو میں دیگر اصناف سخن کی طرح مرثیہ کی ابتدا میں دکن سے ہوئی۔ مرثیہ
کی ابتدا بھی دکن سے ہوئی۔ گولکنڈ اور بیجاپور کے بادشاہوں نے اس کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ اولین مرثیہ نگاروں میں اشرف بیابانی، محمد قلی قطب شاہ اور ملا وجہی کے نام خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ قلی قطب شاہ محرم کے موقع پر ہر سال متعدد مرثیے لکھتے، گویا مرثیے ظاہر عقیدت کے طور پر لکھے گئے تھے، پھر بھی ان میں مضامین آفرینی اور نزاکت بیان موجود ہے۔ قلی قطب شاہ اور ملا وجہی کے علاوہ گواسی، فائز، نوری، شاہی، کاظم، ابن نشاطی، ہاشمی، نصرتی وغیرہ نے بھی مرثیہ گوئی کی روایت کو آگے بڑھایا۔ ولی دکنی نے بھی مثنوی کی شکل میں ایک مرثیہ لکھا اور واقعات کربلا منظوم کیے۔ بعد میں حاتم آبرو اور آرزو نے اس موضوع پر طبع آزمائی کی۔ شمالی ہند میں مرثیے کی ابتدا اسماعیل امروہی سے ہوئی۔ انہوں نے مثنوی کی شکل میں وفات نامہ بی بی فاطمہ کے عنوان سے ایک مرثیہ لکھا۔ اسماعیل کے بعد آبرو یک رنگ، حاتم مسکین، حزین اور غمگین کے مرثیے ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ فضلی کی کربل کتھا بھی اسی دور سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ ایک نثری کتاب ہے لیکن اس میں فضلی کے کئی مرثیے بھی شامل ہیں۔ شمالی ہند کے ان ابتدائی مرثیوں پر فارسی کا اثر اتنا گہرا ہے کہ ہم انہیں اردو کے بجائے بگڑی ہوئی فارسی کے مرثیے کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ ان مرثیوں میں ایک اکھڑا پن محسوس ہوتا ہے اور زبان و بیان کے لحاظ سے وہ سلیقہ اور فنی رچاؤ نظر نہیں آتا جو دکن کے مرثیوں کا خاصہ ہے۔ مرثیہ کی اس مذہبی و مجلسی حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے اس میں ادبی عناصر شامل کر کے اسے ادبی جہت عطا کرنے والوں میں سودا کا نام سرفہرست ہے۔ سودا نے مرثیہ کو سب سے پہلے فنی و ادبی اقدار سے روشناس کرایا۔ تو یہ تھا مرثیے کے بارے میں، اس کی یہ ابتدا و ارتقاب، اس کے اجزائی ترکیبی جو ہیں ان کا جائزہ ہم کل کے سبق میں لیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔